مجرم۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا گھر میں چچا جان کی برائی ہی سنی۔ میرے دادا کے 3 بیٹے تھے، تایا جان، ابا جان اور چچا جان۔ چچا جان کو بچپن سے ہی پڑھنے لکھنے کا بے حد شوق تھا، اور یہ شوق ماں کے گزر جانے اور بڑے بھائیوں کے اپنی زندگیوں میں مگن ہو جانے کے بعد ایک عام ضرورت بن گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب بجلی عام نہیں تھی۔ وہ پڑھنے کے لیے دور پیدل جایا کرتے اور اسٹریٹ لائٹس کی روشنی میں پڑھائی کرتے۔ ان کی محنت اور لگن رنگ لائی، اور آخر کار انہوں نے اس دور میں MA مکمل کر لیا۔ پھر ایک سرکاری کالج میں لیکچرار کے طور پر بھرتی ہو گئے۔ ہر طرف ان کی تعریف ہونے لگی۔ اب دادا کو ان کی شادی کی فکر ہوئی تو انہوں نے اپنی برادری میں ہی ایک موزوں رشتہ ڈھونڈ نکالا۔ چچی جان اس زمانے میں 12ویں جماعت پاس تھی۔ دادا بے حد خوش تھے، لیکن گھر کے باقی افراد جانے کیوں ناراض تھے۔ پورے خاندان میں کوئی لڑکی یا بہو 12ویں جماعت تک نہیں پڑھی تھی، اور یہی چچی جان کا سب سے بڑا قصور بن گیا۔ وہ بیاہ کر ہمارے گھر آ گئیں۔ اس وقت سب ساتھ ہی رہتے تھے۔ چچی جان ہنس مکھ اور سلیقہ شعار تھیں۔ وہ دادا کی چہیتی بہو اور شوہر کی پیاری بیوی تھی۔ لیکن پھر یوں ہوا کہ انہیں نظر انداز کیا جانے لگا۔ خواتین اپنے بچوں سمیت بیٹھ کر ہنسی مذاق کرتی، مگر کوئی ان سے بات نہ کرتا۔ بچے بھی والدین کے رویے کو سمجھتے اور ان کی پیروی کرتے۔ چچا اور چچی کے ساتھ اپنے ہی گھر میں غیروں جیسا سلوک ہونے لگا۔ صرف دادا ہی ان کا سہارا تھے۔ پھر ایک دن خبر ملی کہ چچا جان نے اپنا تبادلہ کسی دوسرے شہر میں کروا لیا ہے۔ رہائش بھی سرکاری مل گئی، اور وہ اپنے والد اور بیوی کو ساتھ لے جا رہے ہیں۔ یہ خبر سب پر بجلی بن کر گری۔ مفت کا شکار ہاتھ سے نکل جائے تو شاید ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ چچا اور چچی کا دوسرا سنگین جرم تھا۔ وہ چلے گئے، اور اب گھر میں 2 پارٹیاں رہ گئیں۔ کھلے میدان میں جنگ و جدل شروع ہو گئی۔ دلوں کا بغض کھل کر سامنے آ گیا، اور آخر کار دونوں بھائیوں نے الگ الگ رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن چچا اور چچی کے جرائم یہیں نہیں رکے۔ انہوں نے محنت کر کے اپنا گھر بنا لیا۔ اس دن تایا اور تائی بچوں سمیت جلے دل کے پھپولے پھوڑنے خاص طور پر ہمارے گھر آئے۔ سب نے مل کر چچا اور چچی کے مکمل بائیکاٹ کا فیصلہ کیا۔ وقت گزرتا گیا، دادا کا انتقال ہو گیا، اور خاندان میں بچوں کی پیدائش ہونے لگی۔ سب ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا کرنے لگے، مگر چچا اور چچی کے جرائم بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ انہوں نے کچھ زمین پر باغیچہ بنا لیا، پھول، سبزیاں اور پھل اگا لیے۔ پھر چچی نے اپنی تعلیم کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور گھر میں ٹیوشن سینٹر کھول لیا۔ آمدنی بڑھی تو گھر میں برکت بھی آ گئی۔ خاندان میں سب سے پہلے ٹی وی، فریج اور جدید فرنیچر انہی کے گھر آیا۔ چچی تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ سلیقہ مند بھی تھیں۔ انہوں نے سلائی کڑھائی بھی سیکھی ہوئی تھی۔ پرانی چیزوں کو نیا بنا کر گھر کو خوبصورت بنا دیا۔ چچا جان پڑھے لکھے اور دور اندیش آدمی تھے۔ انہوں نے اونچے گھروں میں تعلقات قائم کیے اور اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کی منصوبہ بندی کی۔ انہوں نے اپنی تمام اولاد کو اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ بچے بھی باپ کا ہاتھ بٹانے لگے۔ بیٹیاں ٹیوشنز پڑھانے لگیں اور بیٹے پارٹ ٹائم ملازمت کرنے لگے۔ بچے پڑھ بھی رہے تھے اور اپنی تعلیم کا خرچ بھی خود اٹھا رہے تھے۔ اتنے مسلسل جرائم کو برداشت کرنا اب مشکل ہو گیا تھا۔ بڑوں کے بس کی بات نہیں تھی، اب ہمیں خود ہی کچھ کرنا تھا۔ ہمارے دونوں کزنز خم ٹھونک کر میدان میں اترے۔ جب ہم نہیں پڑھ سکے تو وہ سالہ کیسے پڑھ لکھ رہا ہے؟ انہوں نے گھر والوں کو یقین دلایا کہ چچا کے بیٹے کی پرواز زیادہ اونچی نہیں ہونے دی جائے گی۔ صحبت کا اثر تو ہو کر رہتا ہے۔ دونوں کزنز نے چچا زاد بھائی سے یاری گانٹھ لی۔ پہلے پہل اسے سنیما کا شوق لگایا، پھر آوارہ گردی کی لت ڈال دی۔ یہی تو عمر ہے موج مستی کی، تو کیا بابا بن کر بیٹھا رہے گا؟ رفتہ رفتہ اس کی جاب چھوٹ گئی۔ کالج سے مسلسل غیر حاضری ہونے لگی، اور پڑھائی میں دلچسپی ختم ہو گئی۔ چچا جان کو کچھ معلوم نہ تھا، لیکن پھر ایک دن کالج سے فون آیا کہ ان کا بیٹا غیر حاضر ہے۔ چچا کو تشویش ہوئی، لیکن اصل دھچکا تب لگا جب اسی رات تھانے سے بھی فون آ گیا کہ ان کا بیٹا کسی واردات میں پکڑا گیا ہے۔ چچا نے ہوش و حواس برقرار رکھے اور اپنے تمام اثر و رسوخ کا استعمال کر کے بیٹے کو چھڑا لائے۔ پھر انہوں نے بیٹے کو فوراً ملک سے باہر بھیجنے کا انتظام کر لیا، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی۔ جب یہ راز کھلا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ خاندان میں ایک بار پھر ہنگامہ برپا ہو گیا۔ چچا چچی کا پھر سے بائیکاٹ کر دیا گیا، کیونکہ انہوں نے ہم سے پوچھا کیوں نہیں۔ بیٹیوں کے رشتے بھی انہوں نے اپنے معیار کے مطابق خود ہی طے کر دیے۔
اور رشتہ داروں کو صاف انکار کر دیا۔ اس پر بھی خاندان میں طوفان کھڑا ہو گیا اور اس کا واویلا نسلوں تک جاری رہا۔ بیٹے کی شادی میں بھی کسی کو نہ بلایا، گویا ان کی دنیا ہی الگ ہو گئی۔ ہمارے معاشرے میں ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی ایسا مجرم ضرور ہوتا ہے جس کی اچھائی، ہنر، تعلیم، سلیقہ، شعور، رکھ رکھاؤ اور مال و دولت اسے قصوروار بنا دیتے ہیں۔ کیا آپ بھی ایسے کسی مجرم کو جانتے ہیں؟